عرفہ اپنی دادوں کے ساتھ ٹائم گزارتی تھی، اور دادوں کے ساتھ سے جو اس نے انیشیل چیزیں سیکھنی شروع کی، وہ ایک سینٹر آف گریوٹی گھر کا بن گئی. تو وہ تمام جو پیڈاگوجیکل انٹرونشنز اب ہم آ کے دنیا میں کنٹمپریری جو بیسٹ ماڈلز ہیں چائلڈ گروتھ کے ان میں دیکھتے ہیں، تو وہ ان پلانڈ طریقے سے قدرتی ہی وہ عرفہ کے ساتھ ہوتے چلے گئے. اور عرفہ نے وہ اپنے جو ہونہار بروا کے چکنے بات والی بات ہے کہ بڑی جلدی اس نے وہ سائن شو کرنے شروع کر دیے کہ شی از ایکسٹرا آرڈنری، اور اس کی وہ آنکھ کی چمک اور اس کا ریسپونڈ کرنا ویریس کمانڈز کو یا ویریس بات چیت کو، وہ بہت زیادہ شروع سے ہی ایسا تھا کہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ ایکسٹرا آرڈنریلی بچی ہے. تو تقریباً وہ شاید 1.5 سال کی تھی تو ہم چلے گئے اکاڑا، اور وہاں پہ سرمد کی پیدائش ہوئی جو میرا بڑا بیٹا ہے 97. تو 97 سپٹمبر 97 میں سرمد کی پیدائش. تو اس کے تقریباً 2-3 ماہ کے بعد دسمبر 97 میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا. تو وہاں سے جو اکاڑا کا ٹائم ہے اس میں عرفہ، کیونکہ وہ اکاڑا کنٹونمنٹ کا ماحول ایسا تھا کہ بالکل کھیت اور وہ ذمہ دارہ، اور ہم کیونکہ ذمہ دارے کے ساتھ اٹیچ بھی تھے، گاؤں جانا، اور گھر بھی وہ تقریباً ہمارا جو چھوٹا سا گھر تھا اکاڑا چھاونی میں، اس کے ارد گرد کھیت اور وہ پانی کا کھالا جسے ہم کہتے ہیں واٹر کورس، تو اس کے ساتھ وہ اپنی دادی اماں کے ساتھ کھیلتی تھی. تو بڑا ہی آرگینک قسم کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ اس کو اپنی ایمبرونک سٹیج پہ ملا، جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ جو لو فار دی نیچر اور اپنی مٹی کے ساتھ وہ جو جڑت ہے، یا جو آپ اس کا ایک آرگینک پیراڈائم آف لائف ہے، اس کی بھی بیسک وجہ یہ ہے کہ اس کو پہلے 2-3 سال کی جو اس کی زندگی تھی وہ زمین اور مٹی اور اپنے گھر، دادی، والدہ، والد کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ اس دوران ہی جب میں آفس جاتا تھا، میں آئی واز کیپٹن، تو عرفہ کا بھی ایک کپتان کا یونیفارم ہم نے بنوایا تھا، اور وہ میرے ساتھ آفس چلی جاتی تھی. اور باقی ینگسٹرز جو ان میرڈ آفسرز تھے میرے یونٹ کے، وہ بھی اس کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے، اور وہ سب کا کھلونا. اور وہ اس وقت سے وہ کہتے تھے کہ یہ سرنداوا کا بچہ جمورہ ہے. تو وہ تقریباً میرے بچے جمورہ کی طرح، جیسے میں ایکسپلین کروں سننے والوں کے لیے کہ بچہ جمورہ ایک جو اسٹریٹ میں وہ جو ایک مداری ہوتا تھا، جو چیزیں آ کے تو وہ مختلف کرتا تھا، تو اس کے ایک پاس چھوٹا بچہ جس کو وہ اس کی کمانڈ پہ لگا ہوتا تھا کہ یہ کرو وہ کرو، تو وہ لوگوں کو حیران کرنے کے لیے یا وہ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے، تو اس کو بچہ جمورہ کہتے ہیں. تو عرفہ میرا چھوٹی بچپن سے ہی وہ باباز بیبی، اور وہ گاڑی سٹارٹ ہوتی تھی تو وہ رونا شروع کر دیتی تھی کہ میں نے بابا کے ساتھ جانا ہے، اور وہ اس طرح میرے ساتھ آفس بھی چلی جاتی تھی، اور میرے ساتھ ساری وہ باتیں اور لاڈ پیار. اور اس وقت میں اس نے گانا، نعت، اور شروع میں مجھے یاد ہے توتلی زبان میں وہ ماں آگے آگے اس کو بتاتی تھی، اور وہ پھر پیچھے نعت، قومی ترانہ. اور ان دنوں ایک جناح کے اوپر مووی آئی تھی تو اس کا بڑا وہ گانا تھا کہ جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. تو وہ اس کی شاید کہیں ماں کے پاس ریکارڈنگز بھی موجود ہیں، اگر ہو سکے تو وہ بھی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ سنا سکیں. تو یہ میں ہیپ ہیزرڈلی کوئی بہت زیادہ آرگنائزڈ تھاٹ پروسیس سے نہیں آپ کو بتا رہا، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو انڈر لائن یا جو ایک وہ چیز جو میں ناظرین کے ساتھ جو وہ ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آرگینک جو میں زور دینا چاہتا ہوں کہ اس کا جو ابتدائی زندگی تھی اس میں پیور آرگینک اور جسے کہتے ہیں کہ پیمپرڈ ایٹماسفیئر نہیں تھا، ایک نارمل سی ہی، اور لیکن اس میں خوشیاں بہت تھیں. اس میں ایک جوائنٹ فیملی والا، دادی اماں تھیں، اور وہ نعت کا اور پاکستانیت کا اور اپنی مٹی کا، اپنے گاؤں کا، اپنی وہ جو چیزیں ہیں وہ اس کی زندگی بعد میں بھی جو وہ
اس طرح سوچتی تھی، تو اس کی بنیادی وجہ شاید یہی ہے کہ اس نے ابتدائی زندگی میں اس ماحول میں گزارا اور وہیں سے ہی. اور دوسری بات یہ کہ جو ویریبل فیکٹر میں سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کی ماں کی پازیٹیوٹی، کیونکہ 100 لینگویجز آف چائلڈ جب ہم پڑھتے ہیں، جب وہ ایک ہے نظم جس کے اوپر ریگیو امیلیا اپروچ بھی ہے پیڈاگوجی کی، اس میں یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ 100 زبانیں بولتا ہے. نو 100 از ناٹ ارتھمیٹیکل 100، اٹ از بہت زیادہ. اور وہ ان میں سے ہم 99 جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں، یعنی آلموسٹ میکسیمم چیزیں جو ہم یوٹیلائز نہیں کرتے. تو جتنی بھی وہ لینگویجز زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز ہوں، اتنا بچے کے مینٹل فریمنگ جو اس کی فریم ورک بن رہا ہوتا ہے اس میں استعمال ہوتی ہیں، جس میں آئی کانٹیکٹ ہے، جس میں ٹچ ہے، جس میں وہ پازیٹیوٹی کی میگنیٹک فیلڈ ہے جو گھر میں ہوتی ہے، جو ایک ریزوننس پیدا ہوتی ہے آپ کے پیار کی، انٹریکشن کی. تو مجھے یاد ہے کہ میری والدہ کا اور میری بیگم صاحبہ کا آپس میں بہت زیادہ پیار تھا. اس میں کوئی ساس بہو والا بالکل قطن، کیونکہ میں اکیلا بیٹا تھا اور میری شادی کے بعد وہ جتنا لاڈ میری ماں میرے سے کرتی تھی، وہ تقریباً سارے کا سارا لاڈ جو ہے وہ میری بیگم صاحبہ کی طرف اور میری اولاد اور پہلی اولاد. اور وہ اتنی زیادہ ریسپانسو بیٹی، اور وہ دادی کے ساتھ کھیلنا، اس کے کہے، اس کی وہ شرارتیں. جب میں یونٹ سے واپس آتا تھا تو وہ بڑے بوٹ میرے کافی ہیوی ہوتے، تو وہ اس کو تھا شوق ہوتا تھا میرے بوٹ کھولنے کا. تو میں وہ لیسز لوز کر دیتا تھا، تو پھر کھینچ کے وہ میرے بوٹ اتارتی تھی تو پیچھے گرتی تھی، اور پھر وہ اس سے خوش ہوتی تھی. تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ شاید میں بھول گیا جلدی میں، تو میں نے شوز خود کھول لیے. تو وہ ایک سائڈ پہ اداس ہو کے تو منہ بنا کے بیٹھی تھی، تو مجھے سمجھ نہیں لگی. تو پھر مجھے میری بیگم صاحبہ نے یاد کرایا کہ وہ اس نے بوٹ کھولنے تھے تو آپ نے خود کھول لیے ہیں، اس وجہ سے وہ منہ بنا کے بیٹھی. تو پھر میں نے دوبارہ وہ بوٹ پہنے. تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ دونوں بوٹ ایٹ اے ٹائم نہیں اٹھا سکتی تھی، تو ایک ایک کر کے پھر اپنی جگہ پہ جا کے رکھتی تھی. تو اس طریقے سے عرفہ کی جو ابتدائی زندگی ہے اس کے اندر یہ وہ ساری پازیٹیوٹیز تھیں، اور جس کا اس کی ڈیفینیٹلی اس کی کوگنیشن میں ایک بڑا پازیٹیو اثر ہوا. سرمد پیدا ہو گیا، ہم لوگ دوبارہ ہم لوگ اکاڑا میں تھے، اور دادو بیمار ہوتی ہیں، ہم لاہور آتے ہیں. تو ان دنوں میں نے محسوس کیا کہ عرفہ بڑی زیادہ پریشان ہوگی، کہ اس کی دادو اس کی پارٹنر تھیں، اور ہر وقت اس کے کمرے میں کھیلنا، ان کے ساتھ نماز پڑھنا، ان کے ساتھ پانی میں پتھر پھینکنا، ان کے ساتھ ہر ایکٹیویٹی کرنا، کیونکہ میں تو دوسرے اور کاموں میں بزی ہو جاتی تھیں. اور لیکن دادی اور پوتی کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا سوائے خود کے ساتھ ٹائم گزارنے کے. تو اس کے بعد جب دادو بیمار ہوئی ہیں تو پھر عرفہ کافی زیادہ پریشان ہوئی اس بات کو لے کے، کہ اس کو عجیب لگا کہ دادو کہاں پہ ہیں، کہ گھر کیوں نہیں آ رہی. تو کنسرن تھی، میں اس کو کہتی تھی اچھا اللہ سے دعا کیا کرو دادو ٹھیک ہو جائیں گی. پھر وہ ہاسپٹل اس کو ملنے بھی جاتی تھی دادو کو اپنی کو، اور تھوڑا سا سرمد کی طرف دھیان کرتی بھی تھی، لیکن پھر اس کو ایک دم یاد آ جاتا تھا کہ دادو مسنگ ہے، دادو نہیں ہے. تو بہرحال وہ آخری دن تھے، میں ان کی اتنی زیادہ ٹائم ان کو نہ دے پائی، کیونکہ سرمد بہت چھوٹا تھا، مدر فیڈ پہ تھا، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کو دور رکھنا ہے. تو وہ پھر ہم ماں بیٹا اس وجہ سے تھوڑے سے سائڈ پہ ہمیں رہنا ہماری مجبوری تھی. لیکن مجھے یہ تسلی ہے کہ میرے سے وہ خوش گئی ہیں. اور جتنے بھی دن جب وہ ہاسپٹل سے گھر آتی تھیں، یہ تقریباً 3-4 ماہ یہ سلسلہ چلا ہے، تو خوش ہوتی تھیں اور سرمد کو دور دور سے دیکھتی تھیں کہ نہیں 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 اس کو میرے پاس نہ لانا، تو تم احتیاط کرو. خود بھی مجھے گائیڈ کرتی تھیں کہ تم نے مجھے گلوز پہنے بغیر ہاتھ نہیں لگانا، کپڑے چینج کر لینا. ان کو بڑا زیادہ فکر تھا کہ میرے بچے محفوظ رہیں. اس طریقے سے آہستہ آہستہ وہ بھی دن بہ دن ویک ہوتی گئیں، اور ایک ٹائم آیا کہ وہ بھی ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں. تو اس میں مجھے بھی بڑی ساری کمی اس طرح محسوس ہوئی کہ مجھے تو کبھی عادت ہی نہیں تھی اکیلے رہنے کی. پہلے اپنے گھر تھی تو امی تھیں، بھابھی بھائی تھے، بچے تھے. تو سسرال آئی تو پھر عرفہ کی دادو ساتھ تھیں. تو وہ ایک بڑے کا، ایک بزرگ کا جو ہوتا ہے نا احساس، اور آپ کو ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ہے اور آپ غلطیاں کریں تو وہ سنبھال لے گا، وہ والی فیلنگ ہوتی تھی.
لیکن ان کے جانے کے بعد اب خود پہ جب پڑھی تو پھر سمجھ آئی کہ کتنی ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو صرف ان کے ہونے کی وجہ سے صحیح تھیں. فکر نہیں ہوتی تھی، ڈر نہیں لگتا تھا. پھر جب کرنا صاحب تھوڑے سے لیٹ ہوتے تھے پھر میں ڈرتی بھی تھی کہ اکیلے رہنا. اور اس وقت یہ سوشل میڈیا کا تو دور ہی نہیں تھا کہ آپ کہیں آپ کا کوئی انٹرسٹ ہو. مجھے یاد ہے کہ جب ہم فون بھی نہیں تھا گھر پہ، یہ پی ٹی سی ایل کا فون جو فوجی فون لگے ہوتے تھے، لیکن اس میں بھی اتنی مشکلوں سے ایکسچینج اور وہ لائک سمجھ لیں کہ کوئی ایسا اتنی آپ زیادہ فریکوینٹ رابطے لوگوں کے ساتھ کر نہیں سکتے تھے. جب بہاولپور ہوئی تھی تو مجھے وہ بھی بات یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ کھانا بنانا تھا تو مجھے اس دن پتہ چلا کہ ایک ہنڈیا میں لہسن، پیاز، ٹماٹر ڈل کے ایک چیز بنتی ہے جس کے اندر آپ کوئی سبزی ڈالتے ہیں. اور اس کا بھی طریقہ میں نے پوچھنا تھا. یوٹیوب تو ہے نہیں تھی جو میں اس سے پوچھ لیتی، تو میں نے بیٹ مین کے ذریعے اس کو کہا جاؤ گھر سے امی سے پوچھ کے آؤ یہ کیسے بنتا ہے. اور مجھے یاد ہے کالی توریاں بنانی تھی. میں نے کہا پوچھ کا پانی کتنا ڈلتا ہے تو کالی توریاں میں تو پانی ڈلتا ہی نہیں ہے. لائک اس طرح آہستہ آہستہ، کیونکہ میں نے بتایا نا میری دنیا تو شروع ہوتی تھی یونیورسٹی اور گھر اور بچے. اور وہ پھر میں چائے ہمیشہ بناتی آئی تھی بچپن سے، وہ میں آج بھی بہت اچھی بنا لیتی ہوں. کھانا بنانے کا مجھے، چونکہ اب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو شروع میں آپ نے نہ سیکھا ہو نا تو ساری زندگی اب کوشش کر بھی لو نا تو وہ بات نہیں بنتی. اگر میں نے بچپن سے کوئی کام اس طرح کا کچن کا کیا ہوتا تو ڈیفینیٹلی مجھے آتا. چائے بنانی سیکھی تھی تو چائے مجھے بہت بہترین آتی ہے. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ چائے میں اچھی بنا لیتی ہوں. لیکن وہ ٹائم خیر یہ بھی میں کہوں گی کہ جب ہسبینڈ کی طرف سے آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے تو بڑی بات ہوتی ہے. اور پہلے بچے کے ساتھ جو آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہے اس میں، تو آپ ایزیلی وہ جو پیرنٹنگ سٹائل جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایزیلی آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہو. تو خیر بات ہو رہی تھی کہ ہم دادو اماں کو ہم نے خداحافظ کی، اللہ کے سپورٹ کیا، تو ہمیں یہ ساری فیلنگ آئی جو میں نے آپ سے شیئر کی. ڈیفینیٹلی ماں کے جانے کا دکھ جو ہے وہ کرنا صاحب کو بھی بہت زیادہ تھا. وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ابو سے بھی امی سے بھی، ہر کوئی کرتا ہے. تو ان کو نا ایک مجھے لگتا ہے کہ ایسا ایک ان کو لگتا تھا کہ اگر یہ اور ٹائم رہتی تو یہ سرمد کو بھی انجوائے کرتی. یہ فیلنگ ان کو بڑی بتاب کرتی تھی کہ وہ ایک ہی بیٹے تھے تو ان کو تھا کہ سرمد آیا تو یہ دوسرا ایک گھر میں جو. اور سرمد کے نام سے بھی آپ کو میں سٹوری سنا دوں کہ جب سرمد پیدا ہوا تھا تو جو پہلی خبر بریک نیوز ہوئی تھی نا وہ یہ تھی کہ سرمد آ گیا ہے، سرمد آ گیا ہے. یعنی اس کا نام پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا. کہ جو میری دادی، جو عرفہ کی دادو تھیں، انہوں نے اپنے کرنا صاحب کا نام رکھا تھا سرمد، لیکن دادا ابو نے کہا کہ نہیں امجد. تو وہ پھر سرمد رہ گیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا اچھا اللہ جب مجھے پوتا دے گا نا میں اس کا نام رکھوں گی. تو وہ اس طریقے سے ان کی بھی خواہش پوری ہوئی اور سب نے کہا جی سرمد آ گیا ہے. تو یہ میں نے کہا کہ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آئی تھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ زندگی پھر سے نارمل روٹین میں شروع ہوگی. اور عرفہ جو تھی وہ پہلے بھی جیسے میں نے بتایا وہ چھوٹے چھوٹے دیکھا تو گاڑی میں بھی جاتے ہم جب کوئی بھی چیز لگاتے تھے نا تو وہ اس وقت کیسٹ کا زمانہ ہوتا تھا. وہ گانے بڑی جلدی پک کرتی تھیں. کوئی نعت لگی ہے، کوئی گانے لگے ہیں تو وہ سر لے جو ہے نا وہ بہت جلدی پک کرتی تھی اور اسی طریقے سے سناتی تھیں. ایک دفعہ اس کی دادی ماں اور ہم اس وقت جب گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو اس نے اس چیز کو فوراً ہی ایک بڑا مشکل سا گانا تھا اس نے گایا نا. تو اس کی دادی اماں نے کہا کہ اس کو نا بڑی جلدی یہ پک کرتی ہے، اس کو چیزیں اور سکھانی چاہیے. ایک بات انہوں نے کی تھی، کہتی تھیں ہم دونوں کو کہی تھیں دادی اماں نے، کہتی تھیں میں تم دونوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جو اس کی آنکھوں کی چمک ہے نا یہ بتاتی ہے کہ ایک دن بہت بڑی چیز بنے گی. تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ 100 بیٹے بھی دینا تو یہ بہت بڑی چیز بنے گی، یہ میری بات یاد رکھنا. اور وہ واقعی ہر موقع پہ ہمیں یاد آتی ہے وہ بات. بزرگوں کے پاس وہ مشاہدہ، وہ نظر ہوتی ہے جو نارمل بچوں کے پاس یا ہم یوتھ کے پاس، اس وقت ہم بھی یوتھ تھے کہہ سکتے ہیں، تو یوتھ کے پاس نہیں تھی. تو اس کے بعد خیر آہستہ آہستہ زندگی جب نارمل شروع ہوئی تو عرفہ نے ایک نئی لگا لی ضد کہ جی میں نے اسکول جانا ہے. اب یہ تقریباً 2.5 سال 2.25 سال کے درمیان اس کی ضد تھی کہ میں نے اسکول جانا. اس سے پہلے حالانکہ میں نے اسے بیگ لا کے دیا، اس کے اندر پینسلز، اس کے اندر مختلف چیزیں، کلرنگ بکس اور سب کچھ لا کے دیا کہ جو اس کے اندر وہ کھیلے کرے. اس کو اے بی سی بھی آتی، اے بی سی کی بھی اس کی ریکارڈنگ میں ہے آواز آئی گیس کہ وہ ہاں وہ بھی تھی.
وہ بھی آپ کو سنواؤں گی کہ وہ راگ میں وہ بھی ABCDEFG وہ سناتی ہوتی تھیں. اور پھر مل کے ہم سارے انجوائے کرتے تھے کہ یہ کس طریقے سے ABC پڑھتی ہے سناتی ہے. تو کہتی تھی میں نے اسکول جانی ہے. تو میں ان دنوں وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں 2.5-3 سال کا بچہ 2.5 سال کا بچہ پلے گروپ میں چلا جائے یا اسکول چلا جائے. وہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. ابھی عرفہ کی دفعہ یہ ہوا کہ پھر میں نے پتہ بھی کیا، لیکن انہوں نے کہا جی 3 سال سے پہلے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اب 3 سال کی بات یہ تھی کہ 3 سال کا اس کو ہونا تھا تو جانا تھا. پھر اب مجھے یاد ہے کہ ہم کیسے بہانے کرتے تھے. گاڑی گراج میں کھڑی ہوتی تھی، ہم کہتے دیکھو عرفہ دھکا لگا رہے ہیں، اسٹارٹ نہیں ہو رہی، دیکھو یہ چابی نہیں گھومتی، دیکھو یہ دھکا لگا کے بھی نہیں ہو رہی، آؤ تم بھی دھکا لگاؤ. غرض اس کو بڑی مشکلوں سے ٹالا جب تک کہ وہ 3 سال کی نہیں ہو گئی. یہ ہمارے لیے وہ 5 ماہ 6 ماہ بہت مشکل تھے. پھر اس کا اسکول میں ایڈمیشن ہوا. پہلا اسکول اس کا تھا، دوبارہ ہماری پوسٹنگ ملتان ہو گئی. اس کے بعد ہم ملتان آ گئے اکاڑا کے بعد. تو وہ وہاں پہ اس کا پہلا اسکول ملتان پبلک اسکول کینٹ برانچ وہ تھا. وہاں پہ اس کی ایک ٹیچر تھی، ٹیچر لبنہ. آج بھی میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں. ٹیچر لبنہ عرفہ کو بہت پیار کرتی تھی، عرفہ ٹیچر لبنہ کو بہت پیار کرتی تھی. اور وہی تھیں جنہوں نے اس میں بہت ساری چیزیں دیکھیں. اور ہمیں اس وقت تک یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ اتنا ایکسیلنٹ گائے گی یا، اور یہ تو پتہ تھا اکیلے تو کر لیتے ہیں بچے، گنگنا بھی لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ فارملی سب کے سامنے اسٹیج پہ کیا پرفارم کرے گی. تو وہ 3 سال کی عمر میں اس نے اسکول میں قومی ترانہ اور ایک قومی نغمہ، ملی نغمہ، اس کی تیاری کر کے اس نے وہ سنایا. اور وہ سارے لوگوں نے بڑی تعریف کی. اور مجھے یاد ہے کہ وہ ٹیچر لبنہ کہتی مجھے تو پہلے ہی پتہ ہے کہ اس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے. اور کہتی ہے میں تو ادھر سے میں کام ادھر ختم کر کے کہتی ہے ٹیچر اور دیں، تو اس کو جتنا بھی کام دے لو اس کو لگتا ہے کہ جی اور ہونا چاہیے، یہ کم ہے. تو ورنہ کہتی ہے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ تنگ آ جاتے ہیں کہ کام نہیں بس کلرنگ دے دیں، کچھ اور دے دیں. لیکن اس کو پڑھنے لکھنے میں بڑی انٹرسٹ تھا اور وہ اس چیز میں بہت زیادہ ٹائم اس کو مزہ آتا تھا کہ کر لیا ہے. پھر پوچھتی بھی تھی، کہتی میری اس کو ہیلپ کرنے کا بڑا شوق ہوتا تھا. وہ اور بچوں کو بھی تھا. پھر کہتی میں اس کو بھی ساتھ ساتھ اور جہاں میں جاتی تھی میرے پیچھے پیچھے جاتی تھی کہ کہیں میں نے بیٹھ کے کچھ کرنا ہے تو وہ مجھے کہتی تھی میں نے آپ کی ہیلپ کرانی ہے. تو وہ پاس بیٹھ جاتی تھی. تو کہتی مجھے بڑا پیار آتا تھا. اور اس طریقے سے ان کی دوستی جو تھی وہ پیار. مجھے یاد ہے کہ تھوڑی سی جب عرفہ بڑی ہوگی تو اسکول میں جب نہیں بھی رہی تو مجھے لے کے جاتی تھی ساتھ. کہتی تھی چلیں ٹیچر لبنہ کو ملنے جانا ہے ان کے گھر. پھر اس وقت تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو کوئی لوکیشن سینڈ کر دے اور آپ ایزیلی پہنچ جائیں. تو پھر فون پہ وہ بھی PTCL فون کبھی ملتا ہے نمبر، کبھی اگلا گھر نہیں ہوتا. بڑی مشکلوں سے کوآرڈینیٹ کر کے اور وہ سمجھ کے فون پہ ہی سمجھ کے کہ کہاں پہنچنا ایگزیکٹلی، وہ پھر میں اس کو لے کے گئی. ٹیچر لبنہ بھی بہت خوش ہوئیں، عرفہ بھی بڑی خوش ہوتی تھی، وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی تھی. اور ٹیچرس کے لیے وہ بہت زیادہ، میں نے اس کو دیکھا ہے زندگی میں کہ نو ڈاؤٹ والدین ضرور سکھاتے ہیں لیکن جتنا زیادہ وہ رسپیکٹ کرتی تھی نا ٹیچرس کی، وہ واقعی. اور میرے سارے بچے ہی اس لحاظ سے، کوئی شک نہیں اس میں کہ میں یہ بات فخریہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے بچے اپنے اساتذہ کی بہت عزت کرتے ہیں. اور یہ اساتذہ کو بھی پتہ ہے، جو سنے گا ان کو بھی پتہ ہوگا کہ میں غلط نہیں کہہ رہی. اور عرفہ نو ڈاؤٹ کہ وہ ٹیچرس کے لیے اس کے دل میں بہت زیادہ احترام تھا، عزت پیار تھا. اور اس کا دل کرتا تھا کہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہے کسی نہ کسی صورت میں، ان کو گائیڈ کریں، ان سے ملیں، آؤٹ آف دا اسکول بھی ملیں، باتیں کریں، شیئرنگ ہو، کچھ نہ کچھ اور. تو خیر اس اسکول کے بعد جو ہے پھر وہاں میرا خیال ہے کہ عرفہ کلاس 1 اور 2 کے درمیان ہی رہی ہے تقریباً. پھر اس کے بعد اس کا وہ اسکول ختم ہو گیا اور اس کو جانا پڑا اسکول سے، کیونکہ وہ اسکول بچوں کے لیے انہوں نے بنایا تھا، شاید وہ چھوٹی نرسری برانچ ہوتی ہے. پھر عرفہ کا ایڈمیشن ہو گیا لاہور، وہ ملتان میں کسی اور اسکول میں، سٹی اسکول میں. اس اسکول میں بھی اسی طریقے سے کہ وہ جاتے ہی ماشاءاللہ اس کا یہ تو اللہ نے ایک ایسی اس کو میں کہتی ہوں خدا داد صلاحیت دی تھی کہ جب وہ نارمل بچہ بھی تھی تب بھی آؤٹ اسٹینڈنگ خام خواہ. ایسا نہیں ہے کہ پڑھائی گریڈ کی وجہ سے وہ بچے کر لیتے ہیں، لیکن اس کی پوری اوور آل ایک پرسنالٹی، ایک کرزما ایسا تھا. ایک اللہ نے اس کو اتنی وہ بلیس تھی، میں یہ کہوں گی کہ وہ جہاں جاتی تھی وہاں پہ جا کے سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ واقعی عرفہ ہے. اور وہ جو اس نے بات کہی ہے نا کہ جی میں جہاں پہ بھی جاؤں لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ عرفہ ہے، یہ بات مجھے اسی کی زندگی میں بھی سچ ہوتے نظر آتی تھی. کہ جہاں پہ بھی جاتی تھی تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کو واقعی پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی ہے. یہ اس کے کئی
اساتذہ نے بھی کہا کہ عرفہ سے کسی کی 5 منٹ کی بھی ملاقات ہے نا تو اس کو بلا نہیں سکتا. اٹ از ناٹ ایزی. کیا بات ہے نو ڈونٹ نو، لیکن اس کی آنکھوں میں جب ایک دفعہ کوئی آئی کانٹیکٹ کرتا ہے تو اس کو وہ آنکھیں نہیں بھولتی. یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہ ہم انسان کیا سمجھ سکتے ہیں. اور مجھے نہیں، کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے عرفہ کی پرورش کیسے کی. مجھے اس کا جواب لگتا ہے جیسے مجھے کیا پرورش کرنی آنی تھی، اللہ نے مجھے ویسا بنا دیا جو عرفہ کے لیے ضروری تھا، اور پھر وہ خود بخود مجھ سے اللہ کام لیتا گیا اور میں اس کی پرورش کرتی چلی گئی، اور انہی لائنز پہ ہوئی جو اللہ کو منظور تھا. اور جب وہ اسکول میں گئی تو وہاں پہ بھی اس کا وہی تھا کہ فوراً کام کر لینا ہے، کلاس میں فرسٹ آنا ہے، ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لینا. نعت ہے تو عرفہ آ گیا ہے، قومی ترانہ ہے تو عرفہ آ گیا ہے، مشاعرہ ہے تو عرفہ آ گیا ہے. کچھ بھی غرض، آپ بچپن کی بات میں ابھی کر رہی ہیں، ابھی وہ بڑی نہیں ہوئی. اس میں بھی بہت زیادہ اس کا تھا کہ وہ ہمیشہ ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لینا ہے، اور پھر ہوم ورک، اور پھر کمیٹڈ بہت تھی. جو بات کہہ دینی ہے نا، ٹیچر کے منہ سے نکلا ہوا حرف اس کے لیے آخری ہوتا تھا کہ اتنے بجے آپ نے اگر یہ چیز سبمٹ کرنی ہے، ہوم ورک کرنا ہے، پروجیکٹ کرنا ہے، تو وہ کرتی تھیں. اس کے لیے مجھے کہاں جانا پڑے گا، اس کو بازار لے کے، کئی پروجیکٹ ایسے ہوتے تھے کہ وہ باہر سے اسٹیشنری شاپ سے چیزیں لانی پڑتی تھیں، تو وہ وہ مجھے بار بار کہہ کے کروا لیتی تھی کام، کہ کہتی تھی نہیں ٹیچر نے کہا ہے. میں اس کو کہتی تھی نا کہ بیٹا اسکول چلی جاؤ، میں بعد میں لے آتی ہوں. نہیں، ابھی لانا ہے، بیگ میں رکھنا ہے، گاڑی میں رکھنا ہے، صبح ٹیچر کو دکھانا ہے. کمیٹڈ ہمیشہ سے رہی ہے، شروع سے. اس وقت کوئی ورڈ ریکارڈ کی بات نہیں تھی، کوئی اور کچھ بات نہیں تھی. نارمل بچہ، ہنسنے کھیلنے والا، شرارت کرنے والا. شرارتوں کے بغیر نہیں وہ پوری ہوتی ہیں. بہت شرارتی تھیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں عرفہ ہر وقت پڑھنے والا بچہ ہے، ایسا کبھی بھی نہیں تھا. وہ پڑھائی کو بھی ایک فن لیتی تھی. اچھا یہ چیز تھی، کر لی، اچھا وٹ نیکسٹ. یہ اس کا کویسٹ لیول تھا کہ وٹ نیکسٹ، کہ اور کیا کروں. یہ تو کر لیا، ایک کام میں کر لیا، ہو گیا، آگے کیا کروں. یہی اس کی جو شروع سے آگے کیا کروں والا جو ایک اس میں ایلیمنٹ تھا نا سوچنے کا، وہی اس کو آگے تک لے کے بھی گیا. کیونکہ اگر بچوں میں یہ خواہش نہ ہونا کہ وہ آگے بھی کچھ کریں تو وہ وہیں پہ رک جاتے ہیں. نارمل روٹین کی لائف، اچھا پڑھ لیا ٹھیک ہے، ڈگری کر لی ٹھیک ہے، لیکن ان میں کچھ انوکھا کرنے کی جستجو ہونی ضروری ہے. یہ عرفہ میں تھی کہ میں نے کچھ اور کرنا ہے، میں نے کچھ پتہ نہیں کیا کرنا ہے، لیکن کچھ کرنا ہے اور بڑا ہی اچھا کرنا ہے. پھر اسکول میں بھی پرومیننٹ رہی ماشاء اللہ، ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لینے والی. اس کے بعد پھر اس کی کلاسیں اسی طریقے سے، میرا خیال ہے ملتان کے بعد ہم فیصل آباد آ گئے اور کرنا سب کانگو چلے گئے. تو جب ہم فیصل آباد آتے ہیں تو وہ اس وقت گریڈ 3 کی اسٹوڈنٹ تھے. یہاں سے اب کہانی اصل شروع ہونے والی ہے. وہاں پہ آ کے تو اچھا، بچوں کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ جب ٹیچر بدلتے ہیں، اسکول بدلتے ہیں، دوست بدلتے ہیں، تو ان کو سائیکلوجیکلی بہت سارے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن عرفہ کو اللہ نے یہ بھی صلاحیت دی تھی کہ وہ جلدی کوپ اپ کر جاتی تھی چیزوں کے ساتھ. اس اسکول میں آئی ہے، ایڈجسٹ ہوگی جلدی. نارمل بچے بہت دیر لیتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں، لیکن اس میں بھی اس نے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ود ان ڈیز میں ہی وہ بالکل ایسے تھی جیسے پتہ نہیں کب سے اسکول میں جا رہی ہے.